نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى يرجعوا إلى دينكم أو كما قال عليه الصلاة. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اس روئے زمین پر ایک بہت اہم ترین ذمہ داری کے ساتھ اور ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہ ذمہ داری اللہ کے دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہر ایک فرد امت تک پہنچانا ہے، اپنی ذات کے اندر داخل کرتے ہوئے. سب سے پہلے مقصد اپنی ذات ہے. اس لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، او ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو محنت کا مقصد تو اپنی ذات ہے. سب سے پہلے اپنی ذات کو بناتے ہوئے، اپنے ایمان اعمال کو بناتے ہوئے، اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو داخل کرتے ہوئے دوسروں تک ان طریقوں کو پہنچانا ہے. دوسروں تک پہنچانا یہ اس امت کا تمغہ امتیاز ہے. ایک ایک کے در پر، ایک ایک کے گھر پر جا کر اللہ رسول کی باتوں کو سمجھانا، اللہ رسول کی باتوں کو بتانا. اس امت کی تعریف بھی اسی بنیاد پر کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت جب فرمائی نا کنتم خیر امۃ والی، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو شخص تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کر رہا ہے، چاہے وہ جس بھی لائن سے ہو، تو وہ خیر امت میں داخل ہے، اس کے علاوہ نہیں. اس کے لیے میرے بھائیوں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب سوچیں اس بات کو کہ اللہ نے کیوں دنیا میں بھیجا ہے اور کر کیا رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو حدیث میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کی ہے، کہ جس وقت، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینة واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم غلا لا ينزعه حتى يرجعوا الى دینکم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب تم خرید و فروخت میں ہماتن مشغول ہو جاؤ گے اور کاروبار میں ہماتن مشغول ہو جاؤ گے اور گائے بیل کی دموں کو پکڑ کر کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جو اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹاؤ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے کا جہاد بھی شامل ہے. یہاں پر جہاد سے مراد خروج ہے، فی زماننا تو خروج ہی لیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی
صحابہ اکرام، تمام صحابہ نے اپنی پوری زندگیاں یہ صرف اللہ کے دین پر صرف کی ہیں. بہت کم حصہ ان کی زندگیوں کا ملتا ہے جو دنیا پر لگا ہے، بہت کم حصہ. ساری زندگی صرف کی ہے دین کے اوپر، دین کی نشر و اشاعت میں. اسی لیے جب ہم وہاں پہنچے، اللہ ہم تمام حضرات کو روزہ اقدس کی حاضری اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، تو وہاں پتہ چلے گا کہ مشکل سے 10 سے 12 ہزار صحابہ اکرام وہاں پر آرام فرما رہے مدفون ہیں. باقی 1,24,000 صحابہ اکرام کو بیش 1.25 لاکھ صحابہ اکرام پوری دنیا کے اندر پھیل گئے. کیوں پھیلے؟ کس لیے پھیلے؟ سوال پوچھو نا اپنے آپ سے. جو ویسے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرمائے اپنے کلام پاک کے اندر کہ جو شخص ہمارے دین کے لیے مجاہدہ اختیار کرے گا، ہمارے لیے مجاہدہ اختیار کرے گا، تو ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے. راستہ نہیں، راستے کھولیں گے. آج ہمارے راستے ہر طرف سے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ امت نے اجتماعی طور پر دین کی محنت کو چھوڑا ہے، اجتماعی طور پر. اس لیے عمومی عذاب ہے، عمومی پریشانی مبتلا ہے. آج یہ وقت نہیں بگڑا. ہاں، یہ فرماتے ہیں کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. آج بھی ہم توبہ کریں. کسی شاعر نے یوں کہا ہے کہ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے. سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے. گہوارۂ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے. اپنے ایمان کو بنانے کی، بڑھکانے کی، چنگاری کو ضرورت ہے، بہت ضرورت. فی زمانیہ تو بہت ضرورت. ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. اللہ کے دین کی محنت میں دل و جان سے لگ جائیں. جس طریقے سے ہم محنت کر سکتے ہیں، جس لائن سے کر سکتے ہیں، ضرور ہم اس میں لگیں، اس سے غریز نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.